صنعت لبوس لکم، اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ بنانا سکھایا. زرہ بنانا اللہ پاک نے فرمایا کہ لتحصنکم من باسکم، تاکہ وہ تمہارے لیے لڑائی اور بچاؤ کا سامان بنائے. لوہے کو اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں پہ داؤد علیہ السلام کے نرم کر دیا تھا. ہم نے تو چھری کو تیز کرنا پڑتا ہے، نوک بنانے کے لیے دھاریں مارنی پڑتی ہیں. سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے پہ ہاتھ رکھتے تھے تو یوں کیا دھار بن گئی، یوں کیا تو اس کی جو ہے وہ چاقو بن گئی، یوں کیا تو تلوار بن گئی، یوں کیا تو نیزہ بن گیا. اور چہرے پر جو خرد جو پہنا جاتا ہے، خرد، احد کی لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرد پہنا ہوا تھا. خرد کہتے ہیں وہ جو نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چہرے پر جو ہے نا ایک لوہے کا وہ بنا پہنا جاتا ہے لڑائی کے وقت، اس کو خرد کہتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیز تلوار لگی کہ وہ خرد بھی ٹوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا اور آپ کے چہرے مبارک بھی لہو لہان ہو گیا. اتنا تیز لگا تھا وہ خرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خرد وہ تلوار کہ خرد بھی ٹوٹ گیا. لیکن اتنی شدت سے وار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کلمات نکلے. ہاں اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا تو اپنے نبی کو ہی لہو لہان کر دیتی ہے. اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے لیے کس کے لیے ہدایت ملنے کی ہے. ہوا پھر ایسا ہی. آگے تھے جبریل علیہ السلام بھی، فرشتے بھی، بتائیں حکم کریں ابھی ان دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر ان کو مسل دیتے ہیں. فرمایا نہیں، اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو، اللہم اہد قوم، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اس وقت بھی درگزر کا معاملہ کیا ہے، اس وقت بھی عفو اور درگزر کا معاملہ کیا ہے. کسی انسان کے اندر اگر عفو اور درگزر کی نعمت سلب ہو جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ معیوب ہو جاتا ہے. اور کسی انسان کے اندر عفو اور درگزر کی صفت برقرار رہتی ہے تو وہ اس انسان کے سر پر تاج لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ خوش بخت اور خوش اخلاق بنا دیتی ہے وہ صفت. لیکن درگزر کرنا یہ ایک بڑا کام ہے. درگزر کرنا یہ بڑا کام ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے کہ آپ کوئی آپ کو تھپڑ مارے اور آپ اس کو جو ہے وہ بوسا دو، کوئی آپ کو جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسے اللہ اس کو ہدایت دے. اور یہاں کا جو رول ہے وہ تو پتہ ہے، ایک ادھر مارے گا تو دو ادھر تیرے منہ پہ ماروں گا میں. بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا کوئی ایک مارے تو دو مار رہا ہے رکھ کر. درگزر کا معاملہ نہیں سکھایا جا رہا. تو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے اسے ذرا بنایا سکھایا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے بچانے کا سامان بنائے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار اب بھی ہو؟ اب ہو شکر گزار؟ اب بھی نہیں ہو شکر گزار کہ تمہارے لڑائی کے وقت بھی ہم نے تمہارے لیے کیسے سامان بنا دیے. ولی سلیمان، اب فرمایا کہ واسطے سلیمان کی، لی یہاں پر جارا ہے اور واسطے سلیمان کے، الریح ہوا کو، آصفتن جو تیز جھکڑ والی ہو. آصفتن اس ہوا کو کہتے ہیں جو بہت تیز چلنے والی ہوا ہو، عام ہوا نہیں، جو جکڑوں کے ساتھ چلتی ہو ہوا، جو درخت اور تنے اکھاڑ کے لے جاتی ہو. اتنی تیز ہواؤں کو فرمایا ہم نے ان ہواؤں کو تجریبی امرہ الی الارض، ہم نے اسی کے حکم سے اس کو پھر جاری کر دیا. یعنی سلیمان علیہ السلام اشارہ کر دیتے ہوا کو کہ ادھر چل تو وہ ہوا ادھر چلتی، ادھر اشارہ کر دیتے تو ادھر چلتی. فرمایا التی بارکنا فیہا، کہ جس کو ہم نے اس کے اندر برکت ڈال دی اس زمین. وکننا بکل شیء عالمین، اور فرمایا یہ کچھ بھی ہم ہی کرنے والے تھے. کیا توحید ہے، کوئی مغالطے میں نہ آ جائے. پیچھے بھی فرمایا ہم کرتے تھے، یہاں بھی فرمایا ہم کرتے ہیں، ہم نے کیا یہ سب کچھ. یہ معجزات تھے نا. اور سورہ رعد 13ویں سورت کی 38ویں آیت میں صاف طریقے سے کہہ دیا ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. ما کان لرسول، نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے مگر جب ہم چاہیں. صاف کر دیا، بالکل کلیئر کر دیا مسئلے کو وہاں پر سورہ رعد کی 38ویں آیت میں کہ بھائی رسول کی بس کی بات نہیں ہے معجزہ دکھانا. اب یہ ہواؤں کی کنٹرول کرنا یہ سلیمان علیہ السلام کی بس کی بات نہیں تھی. یہ ان کو منطق الطیر سکھایا تھا ہم نے، بولیاں سکھائی تھیں جانوروں کی، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ سب ہم نے کیا تھا. لوہے کو پگھلا دیا ہم نے کیا یہ.
اور محمد رسول کو بھی جتنے معجزات دیے یہ اللہ نے کیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور وَكُنَّا بِشَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ان تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔